باسکٹ بال۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی ہے۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول میں اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پر مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں کچھ منٹ انتظار کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا، ایک پول کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کے پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہوتے چلے گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کر ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے کسی لڑکے نے آ کر مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ٹھہرنے کے بجائے شاید وہ چلا گیا ہوگا اور اب لائٹ آ گئی ہے، اس لیے پولز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر میں اور لڑکوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں، کیونکہ میں ایک کھلی جگہ میں روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پہ پڑ رہی تھی، تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے، اچانک پولز کی لائٹس آف ہو گئیں اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے لائٹ چلی گئی ہے، مگر اسکول کے باہر سڑک اور لوگوں کے گھروں کے بلب روشن دیکھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ لائٹ تو ہے۔ ہم میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ سارے بلب روشن ہو گئے۔ گراؤنڈ دوبارہ جگمگا اٹھا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آ گیا ہو، اس لیے بلب روشن ہو گئے ہوں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ میں نے اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچائی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری اور میں بھاگ کے اٹھانے چلا گیا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آنے سے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحے میں بال دور پڑی نظر آ گئی۔ میں بال اٹھا کے واپس گراؤنڈ میں آ گیا۔ میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی۔ اس بار پھر بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر بال کی طرف بھاگا اور بال لے آیا۔ اب میں نے باسکٹ بال رنگ کے تھوڑا قریب جا کے آہستہ سے بال رنگ کی طرف اچھالی۔ بال اس بار پھر پول کے اوپر سے گزر گئی۔ میں اسی لمحے بال کے پیچھے پھر بھاگا، مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں آگے کی طرف جا رہی تھی، جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں حیران بھی ہوا، مگر بال کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک جا پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے۔ بال پہ جیسے میرے ہاتھ پڑے، مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کے پیچھے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ اوپر ٹانگوں کی طرف میں دیکھتا چلا گیا۔ میرا پورا چہرہ اوپر ہو گیا، مگر ٹانگوں کا سائز نہ ختم ہوا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، لیکن ٹانگوں کے علاوہ مجھے کسی کا وجود نظر نہیں آیا۔ میں واپس بھاگا۔ باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھا، مگر مجھے صرف ٹانگیں ہی نظر آئیں۔ روشنی کے پاس آ کے پھر مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ نہ تھا۔
وہ جو کوئی بھی تھا اب غائب ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس پراسرار واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔